وبه نستعين وهو خير ناصر ومعين رب يسر ولا تؤسر وتمم بالخير إنك على كل شيء قدير۔ اس ورکشاپ کا اور اس تربیتی نشست کا موضوع تربیت اولاد ہے، اولاد کی تعلیم ہے اور اولاد کی تربیت ہے۔ اولاد کی تعلیم و تربیت ایک ظریفانہ اور بہت ہی باریک بینی والا عمل ہے، لہٰذا اس تعلیم و تربیت کے ان ظریفانہ اصولوں اور ان باریکیوں کو آپ کی خدمت میں آئے ہوئے مہمانان گرامی اور آنے والے ماہرین تعلیم جن کا تجربہ ہے اس فیلڈ کا، وہ آپ کے لیے مفصل صورت میں بیان کریں گے کہ بچوں کی تعلیم اور ان کی تربیت میں کون سی دشواریاں پیش آتی ہیں، نفسیاتی مسائل کیا پیش آ سکتے ہیں اور ان سے نمٹنے کا اور راہ حل کیا ہے، وہ آپ کے لیے انشاءاللہ مفصل بیان کریں گے۔ میں نہایت اختصار کے ساتھ والدین کے لیے بچوں کی تعلیم و تربیت کی ضرورت اور افادیت کو مختصراً بیان کرتا ہوں۔ سورہ تحریم کی آیت نمبر 6 آپ مومنین کی خدمت میں تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، جس میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے اہل عیال کو، اپنی اولاد کو جہنم کے اس آگ سے بچاؤ کہ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے۔ جب تک انسان شادی نہیں کرتا، اولاد نہیں ہوتی، اس وقت تک وہ صرف اور صرف اپنے آپ کو جہنم کے آگ سے بچانے کا ذمہ دار ہوتا ہے، لیکن شادی کے بعد، صاحب اولاد بننے کے بعد، وہ اپنے ساتھ ساتھ اپنے اہل و عیال کا بھی، اپنی اولاد کا بھی ذمہ دار ہوتا ہے کہ وہ اپنے کو بھی جہنم کے آگ سے بچائے اور اپنی اولاد کو بھی اور اپنے عیال کو بھی جہنم کے آگ سے بچائے۔ یہ اس کی ذمہ داری ہے۔ حدیث میں ہے، رسول اللہ فرماتے ہیں، کلکم راع وکلکم مسئول عن الرعیہ، آپ میں سے ہر ایک راعی ہے، آپ میں سے ہر ایک نگہبان ہے، اور آپ میں سے ہر ایک سے اپنی رعیت کے بارے میں پوچھا جائے گا، آپ میں سے ہر ایک مسئول ہے۔ راعی عربی زبان میں مویشی چرانے والے چرواہا کو کہتے ہیں۔ چرواہا چونکہ ان بکریوں کا ذمہ دار ہوتا ہے، نگہبانی کرتا ہے۔ ہر انسان ذمہ دار ہے، راعی ہے، نگہبان ہے، جو ان کے ماتحت ہے۔ ایک والد اپنے اہل و عیال اور اپنے اولاد کا راعی ہے، مسئول ہے، اور یہ ان کی رعیت ہے۔ جس طرح ایک بادشاہ و ایک حاکم عوام کا راعی ہوتا ہے اور وہ عوام اس کی رعیت ہوتی ہے، اسی طرح ایک والد اپنے بچوں کے لیے راعی و نگہبان ہے۔ لہٰذا باپ سے پوچھا جائے گا اپنی رعیت کے بارے میں، اپنی اولاد کے بارے میں، اولاد کی تعلیم و تربیت کے بارے میں۔ اولاد کی تعلیم و تربیت باپ کے اوپر ذمہ داری ہے، لیکن بیٹے کے لیے، اولاد کے لیے یہ حق ہے۔ توجہ کرے، تعلیم و تربیت بچے کا حق ہے اور والد کی ذمہ داری ہے، والدین کی ذمہ داری ہے۔ حدیث میں ہے، رسول اللہ فرماتے ہیں کہ من حق الولد علی والدہ ثلاثۃ، بیٹے کا اپنے باپ پر 3 قسم کے حقوق ہیں۔ پہلا حق یحسن اسمہ، پہلا حق یہ ہے کہ یہ والدین اور یہ باپ اپنے بچے کا خوبصورت نام رکھے۔ خوبصورت نام بچے کا پہلا حق ہے۔
اس میں بھی والدین غفلت برتتے ہیں، کہیں سے بھی کوئی بھی نام اٹھا کے بغیر سوچے سمجھے، بغیر تحقیق کے معنی و مفہوم پر غور کیے بغیر عام طور پر خواتین کسی ڈرامہ سیریل سے کوئی نام لیتی ہے، لا کے رکھ دیتے ہیں۔ کتنے مومنین ہیں، تو جو کرے کتنے مومنین کے نام ایسے ہیں جن کے ناموں کا جو معنی و مفہوم ہے وہ بہت قبیح ہے۔ یہ اس لیے ہوتا ہے کہ بغیر تحقیق کے، بغیر جستجو کے، بغیر سوچے سمجھے کہیں سے بھی کوئی بھی نام اٹھا کر رکھ دیتے ہیں۔ دوسرا حق وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ، دوسرا حق یہ ہے کہ والدین بچے کو تعلیم دے، کتابت کی تعلیم دے، تعلیم بچے کا دوسرا حق ہے۔ اور تیسرا حق یہ ہے کہ وَيُزَوِّجُهُ إِذَا بَلَغَ، جب بیٹا یا جب بچہ بڑا ہو جاتا ہے، بالغ ہو جاتا ہے، شادی کے قابل ہو جاتا ہے، شادی کی عمر کو پہنچتا ہے، تو والدین کی ذمہ داری ہے کہ بیٹے کی یا بچے کی شادی کرا۔ اب یہ بھی ہمارے معاشرے کے اندر دیکھیے، کل پرسوں خطبے میں نے شادی کے موضوع پر مفصل بیان کیا تھا کہ یہ بھی ہمارے معاشرے کے اندر ہے کہ بچہ خود بڑا ہو جائے گا، جب جاب کرے گا، کمائے گا، پھر شادی کرے گا، ہماری ذمہ داری نہیں ہے۔ یہ تاثر ہے والدین کے، ہاں، جبکہ رسول اللہ فرماتے ہیں کہ بچے کی شادی کرنا، بیٹے کی شادی کرنا والدین کی ذمہ داری ہے جب وہ شادی کی عمر کو پہنچ جائے۔ یہ حقوق ہے بچے کا باپ کے اوپر اور والدین کے اوپر۔ بچے کی تعلیم و تربیت، اولاد کی تعلیم و تربیت والدین کی اساسی ذمہ داری ہے اور اولاد کا اساسی حق ہے جو والدین پر ہے۔ آج جو ہماری جوان نسل ہے یا جو بچے ہیں جو خراب ہو رہے ہیں، کیونکہ آج معاشرہ ایسا ہے کہ اس معاشرے کے اندر ہر چیز فساد اگل رہی ہے، ہر چیز فساد اگل رہی ہے۔ میڈیا کا دور ہے، سوشل میڈیا ہر ایک کے ہاتھ میں ہے، سب سے بڑا فساد کا ذریعہ سوشل میڈیا ہے۔ یہ بچے کس طرح سے سوشل میڈیا کے فساد سے بچے؟ دوستیاں، آج کے زمانے میں دوستیاں فساد کا بڑا ذریعہ ہے۔ ماحول ایسا ہے، سوسائٹی ایسا ہے، معاشرہ ایسا ہے، حتیٰ جہاں پر تعلیم و تربیت کے جو مراکز ہیں، تعلیم و تربیت کے جو مراکز ہیں، اسکولز اور کالجز اور یونیورسٹیز، وہ خود آج فساد کے مرکز بن چکے ہیں۔ تو ایسے ماحول میں، ایسے معاشرے کے اندر جب بچے ہر طرح سے فاسد ہو رہے ہیں، تو اس فساد کے مقابلے میں ہمارے پاس بچوں کی حفاظت کے لیے تعلیم و تربیت کا کون سا سسٹم ہے؟ جتنا فساد قوی ہے اتنا ہی تعلیم و تربیت کا نظام اور سسٹم بھی قوی ہونا چاہیے۔ سب سے زیادہ فریضہ و ذمہ داری خود والدین کی ہے۔ بچوں کی تعلیم و تربیت، والدین بچوں کی تعلیم و تربیت کسی اور پر نہیں چھوڑ سکتے۔ آج کوئی نہیں ہے جو آپ کے بچوں کی آج اس سوسائٹی کے اندر تربیت کرے، ان کو تعلیم دے، ان کو آراستہ کرے، کوئی نہیں ہے۔ ایک زمانہ تھا جب ہم بچپن میں تھے، ہمیں یاد ہے کہ ہماری تعلیمی اور تربیتی تنظیمیں ISO، JSO اور اس جیسی دیگر تنظیمیں ماشاءاللہ سے محلہ وائز علاقے میں، ضلعوں میں، ڈسٹرکٹس میں جا کر بچوں کے لیے تربیت کا اہتمام کرتے تھے، تربیتی پروگرامات رکھتے تھے۔ لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ وہ تنظیمیں جو ایک زمانے میں تعلیمی اور تربیتی تنظیمیں تھیں، آج وہ سیاسی تنظیمیں بن چکی ہیں۔ آج ان کو تعلیم و تربیت کے لیے وقت نہیں ہے، سیاست اور احتجاجات اور دھرنوں سے ان کو فراغت نہیں ہے۔ جب یہ تنظیمیں بھی آپ کے بچوں کی تعلیم و تربیت میں فیل ہیں تو پھر آپ کسی سے امیدیں نہیں باندھ سکتے کہ وہ ہمارے بچوں کی تربیت کرے۔ لہٰذا خود والدین کو اہتمام کرنا پڑے گا، خود والدین کو اقدام کرنا پڑے گا بچوں کی تعلیم و تربیت کے لیے۔ جب تک والدین خود اپنے بچوں کی تعلیم و تربیت نہ کریں، بچے خراب ہوتے جائیں گے۔ حتیٰ کہ یہاں توجہ کریں، حتیٰ کہ جو ہمارے جوانان ہیں، جو تعلیم یافتہ جوان ہیں،
اداروں کے اندر، کالجز کے اندر، سکولز کے اندر، یونیورسٹیز کے اندر، وہ بھی خراب ہوتے جا رہے ہیں، وہ بھی گمراہیوں کے شکار ہوتے جا رہے ہیں۔ ایک خوبصورت حدیث ہے، میں اسی پر اکتفا کرتا ہوں، آخری جملے ہیں۔ مولا کائنات فرماتے ہیں علموا صبیانکم من علمنا، اپنے بچوں کو، اپنی اولاد کو ہمارا جو علم ہے، علوم آل محمد جو ہے، ان سے آراستہ کرو۔ مولا فرماتے ہیں علموا صبیانکم من علمنا، اپنے بچوں کو ہمارے علوم تعلیم دو، ہمارے علوم سے آراستہ کرو، علوم محمد و آل محمد سے آراستہ کرو۔ ما ينفعهم اللہ به لا تغلب علیہم المرجیۃ برائیہا، اگر آپ نے اپنے بچوں کو، اپنی اولاد کو اور اپنی نسلوں کو محمد و آل محمد کے علوم سے آراستہ کیا تو اس کا کم ترین فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کے ان بچوں کے اوپر، آپ کے ان جوانوں کے اوپر اور آپ کی اس جوان نسل کے اوپر گمراہ لوگوں کے گمراہانہ افکار اور نظریات غالب نہیں آئیں گے۔ علوم محمد و آل محمد کا کم ترین اثر یہ ہے کہ گمراہ لوگوں کی گمراہیاں آپ کے بچوں کے اوپر غالب نہیں آئیں۔ آج افسوس یہ ہے کہ بڑی تعداد تعلیم سے محروم ہے، والدین متوجہ نہیں ہیں۔ جو متوجہ ہے اور اپنے بچوں کو تعلیم دے رہے ہیں، ان کی آفت یہ ہے کہ وہ محمد و آل محمد کے علوم اور دینی علوم سے دوری کی وجہ سے وہ دنیوی علوم تو پڑھ رہے ہیں لیکن گمراہیوں کے شکار ہیں۔ آج یونیورسٹیز کے اندر، چونکہ ہمارے دوستان سارے یونیورسٹیز میں کلاس فیلو، جب ان سے ملاقات ہوتی ہے تو افسوس ہوتا ہے۔ آج ان کے اعتقادات بدل چکے ہیں، وہ عبادات کے منکر ہو چکے ہیں۔ یہ کب ہوتا ہے؟ جب ہم علوم آل محمد سے دور ہوتے ہیں۔ بہت سے مسائل ہیں، میں نے بتایا کہ پہلا مسئلہ یہ ہے کہ ہم اپنے بچوں کو رائج تعلیم سے آراستہ کریں، اور رائج تعلیم کے ساتھ ساتھ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ ہم بچوں کو رائج تعلیم کے ساتھ ساتھ ہم دینی تعلیم دینے سے قاصر ہیں۔ ایک کافی نہیں ہے، ایک شخص کا، ایک انسان کا صرف ایک بازو لمبا ہو جائے تو یہ معیوب ہے، اس کے ایک بازو کے ساتھ ساتھ دوسرا بازو بھی بڑھنا چاہیے۔ گروتھ دونوں میں ہونا چاہیے، اگر ایک حصے میں گروتھ ہو دوسرے میں گروتھ نہ ہو تو ناقص ہوتا ہے۔ دنیوی تعلیم میں اگر انسان جتنا بھی ترقی کرے لیکن محمد و آل محمد کے علوم سے واقف نہ ہو تو یہ گمراہیاں ان کے اوپر غالب آتی ہیں۔ لہذا والدین رائج تعلیم کے ساتھ ساتھ دینی تعلیم پر بھی توجہ دیں، اور اس کا بہت زیادہ فقدان ہے۔ رائج تعلیم پر کسی حد تک والدین توجہ دے رہے ہیں لیکن کافی نہیں ہے، جیسے کہ برادران ابھی آپ کے لیے بیان کریں گے کہ سکول بھیج کر فیس ادا کر کے سمجھتے ہیں کہ ہمارا حق ادا ہو گیا۔ فیس ادا کرنے سے، سکول بھیجنے سے بچوں کے تعلیم و تربیت کا حق ادا نہیں ہوتا۔ بچوں کے تعلیم و تربیت کے مراحل والدین نے خود طے کرنے ہیں، استادوں پر نہیں چھوڑ سکتے، سکول کے اداروں پر نہیں چھوڑ سکتے۔ اسی طرح بچوں کی رائج تعلیم کے ساتھ ساتھ بچوں کی دینی اور بنیادی تعلیم کی طرف بھی توجہ کی ضرورت ہے۔ اور آخر میں شکر گزار ہوں میں، اور قابل تحسین ہیں یہ ہمارے محلے کے جوانان عزیز جو ہم بیدار ہے کے عنوان سے واقعاً اپنی بیداری کا ثبوت دے رہے ہیں۔ دعا کرتے ہیں کہ پروردگار ان تمام والدین، غافل والدین، سوئے ہوئے والدین کو بیداری کی توفیق عطا فرما، اور ان جوانوں کی توفیقات خیر میں اضافہ فرما۔